في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اکیلا ہی ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ دنیا آزمائش کا ہی دوسرا نام ہے۔ جو آدمی اس دنیا کو ایک امتحان کے طور پر لیتا ہے تو وہی کامیاب قرار پاتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے جتنے بھی نظام کو بنایا ہے وہ اسی لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے۔ جس کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ اس ذمہ داری کو جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی غریب ہے تو کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ کوئی امیر ہے تو کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ کسی کو جو باپ بنایا تو کیا باپ ہونے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ کسی کو بیٹا بنایا تو کیا بیٹا ہونے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ کسی کو خریدار بنایا تو کیا وہ اس کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ کسی کو بیچنے والا بنایا، کسی کو ساس بنایا، کسی کو سسر بنایا، کسی کو شوہر بنایا، کسی کو بیوی بنایا، کسی کو چچا بنایا تو کسی کو ماموں بنایا۔ یہ سارے رشتے، یہ ساری ذمہ داریاں جو اللہ کسی بندے کو عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑی چیز بن گیا۔ کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو رعایا بنا دیا۔ یہ تو دنیا کا کھیل اللہ نے اسی طرح سجانا تھا، اسی طرح بنانا تھا، یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلانا تھا، تب اس نے ذمہ داریاں لگا دی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں اگر وہ باپ بن گیا تو وہ سمجھ لے میں بڑی چیز بن گیا۔ باپ بننے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، باپ کی ذمہ داری ادا کرنے سے کیا بنتا ہے؟ پھر بڑا بنتا ہے۔ بیٹا بننے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اگر بیٹا بننے کی وہ ذمہ داری پوری کر دے تو اللہ کی نظر میں اس بیٹے سے زیادہ عزیز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیٹی بننا کچھ برا نہیں ہے، غریب ہونا کوئی برا نہیں ہے، بیمار ہونا بھی کوئی برا نہیں ہے، معذور ہونا بھی کچھ برا نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا وہ اس بات پر نہ تو ہنسے اور نہ اس بات پر روئے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس بات پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ مجھے اللہ نے کیا بنا دیا، مجھے حسین بنا دیا، اور اس بات پر پریشان ہونے بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے شکل و صورت کے لحاظ سے کمتر بنا دیا ہے۔ اس پر رونا، اس پر خوش ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہی بات سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنی ہوئی ہے۔ کوئی بندہ جاننا نہیں چاہتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، وہ تو بس اپنی مستی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنی چاہت کے مطابق اپنی زندگی بتانا چاہتا ہے۔ تب دنیا جہنم بنتی چلی جا رہی ہے، تب دنیا ساری رعنائیوں کے باوجود، ساری رنگینیوں کے باوجود، ساری خوبصورتیوں کے باوجود لوگوں کے لیے رہنا یہاں پر مشکل ہو گیا۔ اس دھرتی سے زیادہ خوبصورت دھرتی کوئی نہیں، اس زمین سے زیادہ کوئی دوسرا پلانٹ خوبصورت نہیں ہے، کوئی سیارہ اس زمین سے زیادہ نعمتوں سے لدا ہوا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ اسی زمین پر جینا محال ہو گیا،
اسی زمین پر عزتیں پامال ہو گئی، اسی زمین پر لوگ دکھوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اسی زمین میں لوگوں کی خوشیاں چھن گئی، اسی زمین پر لوگوں کا رہنا دوبر ہو گیا۔ یہ کسی اور نے نہیں کیا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا کہ یہ جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر پڑ رہی ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں جو ان مصیبتوں کی شکل میں ہمارے گھر میں گھسے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا تھا پچھلے گزشتہ جمعات کے اندر کہ اللہ نے اگر کسی کو امیر بنایا، کسی کو اللہ نے دولت دی، وہ آزمائش میں پڑ گیا، اب وہ چاہے تو اسی دولت سے کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہ چاہے تو اسی دولت کو اپنے لیے سانپ بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو اسی دولت سے جنت کا حقدار ٹھہر سکتا ہے، وہ چاہے تو اسی دولت سے رب کا محبوب بن سکتا ہے، وہ چاہے تو اسی دولت سے اس دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کا حقدار ہو سکتا ہے، اور چاہے تو اسی دولت سے اپنے لیے جہنم کو خرید کے لے جائے۔ اس کے پاس ہے کچھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کو کچھ دے دے کہ جاؤ تم بازار میں جاؤ کچھ لے آؤ۔ آپ کیا لے کر آتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر ہے، یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس بارے میں نے بتایا تھا کہ پہلی آزمائش کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی ہوتی ہے، اس سے بڑی آزمائش پھر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دے اور پھر وہ ان آزمائش میں بھی پورا اتر پڑے۔ بغیر آزمائش کی کامیابی کوئی نہیں، یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھ لیں۔ جو بندہ یہ کہے کہ ویسے ہی میرا اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر دے، ویسے ہی میرا بیڑا پار کر دے، تو یہ گمان تو اچھا ہے، خیال تو یہ اچھا ہے، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت میں آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ عام آدمی تو درکنار انبیاء کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر وہ اونچا درجہ ملا تو کیسے ملا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ فرمایا ابراہیم کا واقعہ ان لوگوں کو سناؤ، یاد کراؤ ان کو بتاؤ کہ ابراہیم اتنا عظیم پیغمبر ایسے نہیں بنا، اتنی عظمتیں ایسے نہیں ملی۔ اللہ نے ابراہیم کو بھی آزمایا اپنی باتوں سے کہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، میری باتوں پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن وہ آزمائش میں پورا اترا۔ جب ہر آزمائش میں پورا اترا فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا جا ابراہیم میں تجھے دنیا والوں کا امام بنا دیتا ہوں، ساری دنیا کا تجھے امام بنا، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے تیری سنتیں۔ نبی ان کا اور ہے، اور سنت کس کی؟ سنت کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ امتی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن قربانی کی سنت کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ امتی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، لیکن خانہ کعبے کے آگے ارد گرد چکر لگانا کس کی سنت؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ وہ پتھر مارنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، وہ صفا مروہ پر دوڑنا ابراہیم کی سنت۔ فرمایا کہ وہ سنتیں پہلی ہیں، لیکن فرمایا تم نے بھی اس کو اختیار کرنا، کیونکہ ہم نے اس کو ساری دنیا کے لوگوں کا کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا ہم نے اس کو۔ لیکن وہ امام ایسے بنا کہ آزمائشوں میں کیا اترا؟ آزمائش میں پورا اترا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے تو دولت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں، ہرگز بھی بری، کم از کم میں تو اس کو برا نہیں سمجھتا، میرے نزدیک یہ کوئی بری چیز نہیں، میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے کہ یہ لو، اس کے ذریعے تم جنت کما لو، یہ لے لو اور یہ لے کر تم جاؤ اور دنیا میں جا کر اس سے اپنی جنت بنا لو، جو بنانا چاہو بنا لو، جیسی بنانا چاہو بنا لو۔ لیکن بندہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں ذکر کی ان میں ایک آزمائش کا میں نے کہا تھا کہ جب دولت آتی ہے نا تو پہلی آزمائش بندے پر یہ آتی ہے کہ بندہ اس کو چھپانا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کیا کرنے لگتا ہے؟ چھپانے لگتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی بیماری بندے کو لگ جاتی، امیر آدمی ہو، پیسے والا آدمی ہو، اور پھر وہ جھوٹ نہ بولے پیسے کے معاملے میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کا ولی ہے وہ۔ ولایت کوئی پہاڑوں پہ جا کے نہیں ملتی، جو ہمارے یہاں یہ مشہور ہو گیا کہ پہاڑ پہ جائیں گے وہ تو پھر آپ کو ولایت ملے گی، کپڑے سارے ننگے کر کے سردی میں سڑک کے اوپر کھڑے ہونے سے ولایتیں نہیں ملتی۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اللہ نے کسی کو دولت دی ہو اور وہ اپنی دولت کے بارے میں، پیسے کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہ بولے،
لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہوتا ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ ساتھی ایک پچھلا جمعہ پڑھا تو کہنے لگے قاری صاحب آپ تو ہمیں پھنسائیں گے اور ٹیکس والے آ جائیں گے، فلانا بھی آ جائے گا۔ میں کہا مجھے پھنسانے کی کیا ضرورت ہے کسی کو؟ میں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ کاپیاں لے کر ہر بندے کو جا کے دکھاتے پھرو اپنے کھاتے۔ جب کوئی آ جائے، جب کوئی حاجت مند آ جائے تب تو نہ چھپاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کاپیاں لے کر اپنے اکاؤنٹ لے کر محلے میں جا کے گھومو، ہر بندے کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دو جا کے کہ یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس میں اتنا بیلنس میں نے کروایا ہے، آج اتنا کرایا کل اتنا کرایا۔ میں یہ بات تو نہیں کر رہا، لیکن جب کوئی آ جائے تب تو نہ چھپائے۔ جب کوئی ضرورت مند آ جائے اور بندے کو پتہ بھی ہو کہ یہ ضرورت مند ہے تو یہ بات یاد رکھے کہ جو ضرورت مند آتا ہے آپ کے پاس تو وہ در حقیقت کس کا بھیجا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا بھیجا ہوا۔ اللہ نے ہی اس کو بھیجا۔ جب اللہ نے اس کو بھیجا اور آپ کے پاس ہے اور آپ پھر بھی اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو چھپا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہے ہی کوئی نہیں، حالات ہی بڑے ٹائٹ ہے۔ یقین کرو جتنے حالات ساڑھے ٹائٹ ہے کسی دن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے ٹائٹ نہیں ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حالات کیا ہو گئے، تو کیا اللہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پھر واقعی ٹائٹ کر دے؟ وہ کہے کہ میں تیری بات سچ کر دیتا ہوں، اور تو کوئی سچ ہو نہ ہو میں اس کو ضرور سچ کروں گا کہ تو ٹائٹ ہی رہنا چاہتا ہے، تو تنگ ہی رہنا چاہتا ہے، سب کو تو بتا رہے کہ میں بڑا تنگ ہوں، بڑے مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، تو پھر میں کیوں نہ تجھے مشکل میں ہی ڈال دوں کہ سچ تو بولے۔ جیسے کوئی جھوٹا رو رہا ہو نا تو اس کو پھر اوپر سے 2 تھپڑ لگاتے ہو، کہتے ہیں رو تو سچا تو ہو کے رو نا، یہ جھوٹا رونا کیا رونا؟ تو یہ بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دے رکھا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں کیا کریں؟ خرچ کریں۔ جب خرچ کرنے کا یہ مادہ پیدا ہو جائے گا نا تو یہ جھوٹ بولنا اب خود بند ہو جائے گا، مقصد ہی نہیں پھر جھوٹ بولنے کا، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب آپ نے خرچ کرنا ہے تو پھر جھوٹ بولنا انسان کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ناشکری اللہ تعالیٰ کی ختم ہو جائے گی اور شکر گزاری کیا ہونے لگے گی؟ وہ پیدا ہونے لگے گی۔ یہ بات یاد رکھیں میں نے پہلے کہ جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ در حقیقت خود نہیں آتا، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، نبی علیہ السلام نے کیا قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو مال دیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا، اس سے کہے گا اوے وہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا انت رب العالمین، یا اللہ یہ کیسی بات کرتے ہو؟ آپ تو رب العالمین ہیں، خود سب کو پالنے والے، آپ تو سب کو روزی دینے والے، سب کو کھلانے والے، سب کو پلانے والے، اور آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، کیسی بات کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو آج اس کا اجر تم میرے پاس پاتے۔ وہ بندہ ہے بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا، میرا بندہ بھوکا تھا۔ اللہ نے کہا کہ کون بھوکا تھا؟ یہ چھوٹی بات نہیں۔ جب کوئی آپ کے سامنے بھوکا بیٹھا ہو تو سمجھ لے کہ کون بھوکا ہے، آپ جان نہیں پائیں گے۔ ایک ساتھی نے مجھے ایک دن ایک بات بتائی کسی بزرگ کی، وہ کہنے لگے کہ ہم ان کی مجلس میں گئے نا تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اتنی عزت کرو کہ جتنی اپنی کرتے، اللہ کا اتنا خیال کر لو کہ جتنا تم اپنا کرتے ہو۔ میں کہا حضرت صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اتنا کر لو بڑی بات ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، جتنی اس کی عزت، جتنا اس کا اکرام کرنا چاہیے نا وہ بڑی بات ہے، جتنا تم اپنا خیال کرتے ہو، اپنی عزت کرتے ہو، اتنی اللہ کی کر لو تو بڑی بات ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں بات سمجھ کوئی نہیں آئی۔ کہتے رات وہاں پر رہے تو انہوں نے کھانا وغیرہ دیا، کہتے ہیں ابھی کھانا کھانے وہ آدمی کہتا کھانا کھانے بھی بیٹھے تو ایک بندہ آ گیا تو انہوں نے کہا جی میں بھوکا ہوں تو مجھے کیا دے دیں؟ مجھے کھانا دے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس 2 روٹیاں تھیں تو انہوں نے آدھی روٹی اتار کر کیا کر دی؟ اس غریب کو دے دی، 1.5 میں سے 2 میں سے آدھی روٹی اس غریب کو دے دی۔ جب اس غریب کو دے دی تو اس کے بعد جب مجلس لگی تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ انہوں نے کہا کہ جتنی تم اپنی عزت کرتے ہو، اپنا خیال کرتے ہو، اتنی کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔
انہوں نے پھر وہ حدیث سنائی جو ابھی میں نے حدیث سنائی ہے نا، انہوں نے پھر یہ حدیث سنائی تو وہ بندہ کہنے لگا واقعی پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے تو اپنے لیے کتنی رکھی اور اللہ کو کتنی دی، اللہ کو آدھی دی، وہ اللہ کو دی آپ نے، اس بندے کو نہیں دی۔ یہ بات ہی ذہن سے نکال دیں، آپ اس کو دے رہے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں دیکھو واقرض اللہ قرضا حسنا، اے لوگوں جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو نا، یہ بات ذہن سے نکال دو کہ تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ اقرض اللہ، تم کس کو قرضہ دو؟ اللہ کو قرضہ دے دو۔ اللہ تم سے قرضہ مانگتا ہے، مجھے قرضہ دے دو، مجھے ادھار دے دو، تم اللہ کو ادھار دے دو جو تم خرچ کر رہے ہو۔ وہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اور یہ بات یاد رکھو کہ جو بندہ اللہ کو قرضہ دیتا ہے نا، اس سے بہتر قرضہ دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہوتا، اس سے اچھا قرضہ دنیا کے اندر اور کوئی نہیں۔ تو یہاں پر جب آزمائش بندے پر آتی ہے تو میں نے بتایا تھا پہلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ بندہ پھر چھپانے لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ لگے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، تو تاکہ اس کو چھپاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو پہلی میں نے کہا تھا اس غلطی کو دور کرنا ہو تو اللہ نے فرمایا تم خرچ کرو، تم جتنا زیادہ خرچ کرو گے یہ جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے یہ ختم ہوتی چلی جائے گی، یہ چھپانے والی عادت جو ہے یہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری بیماری، جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ دوسری بیماری یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں تو خرچ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر الٹی راہ پر خرچ ہوگا۔ پیسہ تو چیز آئے گا اور جائے گا، وہ تو خرچ ہوگا، کہیں نہ کہیں تو لگے گا۔ اگر وہ صحیح جگہ پر نہ لگے گا تو پھر کیا لگے گا؟ پھر غلط جگہ پر لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ دیکھو تم اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے جو مال خرچ کرتے ہو، اللہ اس پر تمہیں اجر ثواب عطا نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ شادی آ گئی، بے تحاشا پیسہ اڑا دیا، کوئی مسئلہ نہیں، 10 لاکھ لگتا ہے، 20 لاکھ لگتا ہے، جتنا لگتا ہے لگاؤ، پتہ چلے لوگوں کو ہمارے پاس پیسہ ہے، دکھانا تو ہے نا کسی کو۔ ظاہر بات ہے پیسہ کمایا ہے حلال کا، میں حرام کی، یہ یاد رکھ لیں، میں جب بھی پیسے کی بات کروں گا میں حلال کی بات کروں گا، حرام کی بات نہیں میں کروں گا۔ حرام کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا، وہ تو جہاں لگے بربادی کی بربادی ہے۔ وہ حرام پیسہ مسجد میں لگ جائے، مدرسے میں لگ جائے، گھر میں لگ جائے، باہر لگ جائے، کسی جگہ پر لگ جائے، وہ سوائے بربادی کے کچھ بھی لانے والا نہیں ہے۔ میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں اس پیسے کی جو حلال کمائی کا، محنت کی کمائی کا، خون پسینے کی کمائی کا جو پیسہ انسان کے پاس ہوتا ہے نا، وہ پھر لگنے لگتا ہے غلط کاموں کے اندر۔ اور اللہ نے فرمایا تب انسان جب غلط کاموں میں لگانے لگتا ہے تو اللہ کی محبت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر ہے تو گھر کی سجاوٹوں پہ پیسہ لگے جا رہا ہے، لگے جا رہا ہے، جتنا مرضی لگاؤ، ظاہر بات ہے خدا کی راہ میں نہیں لگے گا تو یہاں پر لگے گا، شادیوں پر فضول خرچی میں لگے گا۔ گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی کی ضرورت ہے، 3 گاڑیاں کھڑی ہیں، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ سب سے عجیب بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا پیسہ، بھائی دولت ہماری ہے نا، کمایا ہم نے، ہماری مرضی، جیسے مرضی خرچ کریں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہمارا حافظہ بڑا ہی کمزور ہے، ہم جانتے نہیں کہ ہم تھے کیا، ہماری حیثیت کیا تھی۔ یہ تو اللہ ہے کہ جس نے ہم کو نواز دیا، یہ تو رب تھا جس نے دے دیا، اور اس نے دیا اس لیے تاکہ ہم دوسروں کے اندر بانٹیں، اس نے تو دیا اس لیے تاکہ ہم ضرورت مندوں کے اندر بانٹیں، اس نے تو دیا اس لیے تاکہ ہم حاجت مندوں کے اندر بانٹیں۔ تو جب ادھر بٹنا بند ہوا تو غلط جگہوں پر لگنا شروع ہو گیا۔ جو چیز بھی زائد ہو آپ کی ضرورت سے، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ شیطان کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ جہاں پر فضول خرچی ہوگی، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا جو فضول خرچ ہوتے ہیں نا وہ کس کے بھائی ہیں؟ اور ہم بھول جاتے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم کہتے کوئی بات نہیں، آتا تو آئے، جو لگتا ہے تو لگ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو مومن کو ہر جگہ پر خرچ کرنے میں، یعنی بیوی کو ضرورت کی جگہ پر، جہاں پر ضرورت ہے نا اس جگہ پر جب وہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ بیوی کو کھلاتا ہے تو اس پر بھی کیا ملتا ہے؟ اس پر ثواب ملتا ہے۔ بچوں کو کھلاتا ہے اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس پر اس کو ثواب ملتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے اس پر اس کو ثواب ملتا ہے، کاروبار میں لگاتا ہے اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب وہ مکان کی سجاوٹوں پہ پیسے لگ رہے ہیں، انے واہ پیسے لگے چلے جا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے رہنا ہی یہیں پر ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں، یہیں پہ دل لگا لیا، یہیں پہ دل لگایا، اور ایسا بنایا تاکہ دل لگے، گھر کو ایسا بنایا کہ گھر میں کیا لگے؟ دل لگے۔ دل لگانا یہاں نہیں ہے، یہاں پر تو آپ کو جو ضرورت ہے بس اتنا ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر روایت کیا، فرمایا جو تمہارے گھر میں سامان ہے، بستر ہیں جو تمہارے گھر میں، ایک بستر تمہارے لیے، ایک بستر تمہارے لیے، ایک بستر تمہارے گھر والوں کے لیے، ایک بستر تمہارے مہمان کے لیے، اور چوتھا بستر شیطان کے لیے۔ بندہ کہتا ہے یہ بستر بھی کوئی، یہ کوئی بات ہے والا؟ اب مجھے یہ بتا، بستر بنانا کوئی، یہ بھی کوئی بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زائد بستر پڑے ہوئے ہیں نا، استعمال میں نہیں آ رہے، تو وہ ان بستروں کو استعمال کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے، گھسا ہوا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر سے برکتیں ختم ہو گئی، ہمارے گھروں سے رحمت اللہ تعالیٰ کی اٹھ گئی ہے، ہمارے گھروں میں سکون ختم ہو گیا۔ جہاں پر شیطان ہو وہاں پر سکون ہو سکتا ہے، جہاں پر شیطان ہو وہاں پر رحمت ہو سکتی ہے، جہاں پر شیطان ہو وہاں پر خوشی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا شیطان گھر میں گھسا ہوا ہو، دشمن گھر میں گھسا ہو تو کیسی تباہی مچائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ دشمن گھر میں ہے اور پتہ بھی نہیں کہ دشمن گھر میں ہے، ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے نکال دیا۔ کوئی اذانیں دے کے شیطان کو بھگا رہا ہے، کوئی جناب سورہ بقرہ پڑھ کے شیطان کو بھگا رہے ہیں، کوئی آیت الکرسی پڑھ کے شیطان کو بھگا رہے ہیں۔ ایسے تھوڑی بھاگے گا، اس کا بستر تو گول کرے، اس کا بستر گول کریں گے تو بھاگے گا۔ اس کا بستر آپ نے لگایا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست آپ نے کر لیا اپنے گھر کے اندر، اور پھر آپ کہیں اس کو نکل جا تو نکلے گا والا؟ وہ نہیں نکلنے والا۔ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تب اس کے لیے اعتدال قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سارے خزانوں کے منہ کھلنے کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دنیا کی طرف دھیان نہیں دیا، دنیا کی چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ آپ نے تو حضرت عائشہ سے کہا، آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کعابری سبیل، اس دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے راہ چلتا مسافر ہوتا ہے، ظل تحت الشجرہ ثم راح، وہ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے اترا اور اس کے بعد پھر چل دیا۔ تو ہم دیکھیں، جائزہ لیں ہمارے گھروں میں کیا ہو گیا ہے، ہمارے گھروں کو کیا، ہمارے خرچوں کو کیا ہو گیا، کن کن جگہوں پر ہم خرچ کیے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا سوائے ضرورت کے تم جس جگہ پر خرچ کر رہے ہو تم شیطان کو مضبوط کر رہے ہو، تم اس کو طاقت دے رہے ہو۔ اللہ نے یہاں پر اسی کی مثال یہاں پر بیان فرمائی کہ لوگوں یاد رکھو، ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی باتیں ماننے سے، اللہ کے احکامات سے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، روز قیامت یہ دولت، یہ مال، یہ اولاد ان کے کسی کام نہیں آنے والی۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، فرمایا اس دنیا کی زندگی میں جو تم مال خرچ کرتے ہو نا، اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس دنیا کی خوبصورتی اور زیب و زینت کے لیے جو تم مال اپنا خرچ کرتے ہو، اس کی مثال ایسے ہے کمثل ریح، جیسے تیز ہوا، فیہا سر، اس میں بگولا ہو، آگ ہو، بہت تیز آندھی ہے، اصابت حرث قوم، ایک آدمی نے کھیتی لگائی اور وہ تیز ہوا آگ بگولا بن کے آئی اور اس کی ساری کھیتی کو جلا کے راکھ کر دیا۔ جو تم خرچ کرتے ہو اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس کی مثال ایسے ہی ہے، وہ سب ضائع چلا جائے گا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا کروں گا میری عزت ہو جائے گی، عزت نہیں ہوگی۔ اگر فضول خرچی کرے گا تو لوگ عزت ہو سکتا ہے منہ پر تو کریں، ڈر کی وجہ سے کریں گے، گھبرا کر کریں گے، چاپلوسی کی وجہ سے کریں گے، چمچا گیری کی وجہ سے کریں گے، لیکن دل سے کبھی بھی کوئی عزت، دل سے عزت نہیں کرے گا۔ عزت وہ ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے، زبان سے عزت کا کیا، سامنے کسی کے ڈر کر کسی کی عزت کرنا یہ بھی کوئی عزت ہے بھلا؟ فرمایا ظالموا انفسہم،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، فَأَهْلَكَتْهُ، تو اس آگ نے ان کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھنا، اللہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی ہی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے جو دولت دی ہے اس کا حساب ہونا ہے، ایسا مت سمجھے کہ اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ انسان قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم، آدم کا بیٹا قیامت کے دن اپنے پاؤں ہلا نہیں سکے گا، جہاں کھڑا ہوگا وہاں سے ہل نہیں سکے گا جب تک وہ حساب نہ لے لے کہ دولت کمائی کہاں سے، کیسے کمائی اور کس جگہ پر خرچ کی۔ حساب دو بھائی، چلو کھڑے ہو جاؤ، حساب دو۔ اب کتنا حساب دینا پڑے گا، کیسے حساب دینا پڑے گا؟ اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما، اللہ ہمیں اس آزمائش میں پورا فرما۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں یہ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کسی کو تھوڑا دیا ہو یا کیا دیا ہو، جتنا دیا ہے اللہ نے کسی کو، ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا جو متقی لوگ ہیں، جو جنت پانے والے ہیں، جو جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ خرچ کریں جب ان کے پاس دولت زیادہ ہو، اور خرچ کریں جب ان کے پاس دولت کم ہو۔ جتنا ہو، جتنی حیثیت ہو، اس کے مطابق اس کو چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور جب دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، اب میں بتا رہا ہوں یہ علاج ہے، جب دولت کس کی راہ میں خرچ ہو جائے، اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، تو پھر فضول خرچی کیسے کرے گا؟ فضول خرچی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ہو تو کرے گا۔ فرمایا جو تمہارے پاس زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ اللہ نے دیا روکنے کے لیے نہیں، یہ اللہ نے دیا فضول خرچی کرنے کے لیے نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے تاکہ جو حقدار ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی محلے دار ہے، جہاں پر ضرورت ہو تم دولت کو اور اپنے پیسے کو کیا کرو، وہاں خرچ کرو۔ تو جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے، تو میں نے بتایا پاک ہونے لگتا ہے، جو حضور نے فرمایا نا اللہ نے قرآن میں کہ ان سے صدقہ لیں تو تطہرہم، اور ان کو پاک کریں۔ اس بیماری سے بندہ نکل جائے گا، فضول خرچی کی بیماری ختم، کنجوسی کی بیماری ختم، جھوٹ بولنے کی بیماری ختم۔ لیکن یہ تب ہوگی جب انسان اس مال کو جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جا رہا ہے، وہ روک ہی نہیں رہا، ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ، میں نے تو یہی علماء سے بھی سنا، جتنے بھی اساتذہ ہیں ان سے سنا، لوگوں سے بھی یہی سنا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے جی، نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، کیا عیاشی والی زندگی تھی؟ کیا ایسی زندگی تھی جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ کیا دنیا طلبی اور دنیا کی فکر میں وہ اتنے ہی غلطاں تھے کہ جتنے ہم ہیں؟ کیا دنیا کی خواہشات ان کے اندر اتنی ہی پائی جاتی تھی جتنی کہ آج اندر ہم مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ایسا ہرگز بھی نہیں تھا۔ ان کا عالم تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، فضول خرچی کی بات کر رہا ہوں، گھر میں ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیوار کے اوپر نا پردہ لگایا، اوپر چادر ایک لگا دی تاکہ دیوار کیا لگے، دیوار خوبصورت لگے۔ اب یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اب یہ کوئی بات، اس میں مجھے تو کوئی بات نظر بھی نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام جیسے گھر میں داخل ہوئے آپ نے چادر کو دیکھا، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے پتھروں کو اور دیواروں کو چادریں پہنانے کا حکم نہیں دیا گیا، یہ چادریں تو جسموں کو ڈھانکنے کے لیے تھی، جسم ننگے ہیں اور چادریں دیواروں پر ہیں، جسم ننگے ہیں اور چادریں مزاروں پر ہیں۔ ہم چادروں کو کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، فضول خرچی نہیں کرنی، کوشش کرو جو ضرورت ہو اتنا کرو، اور جہاں پر ضرورت ختم ہو جائے کوشش کرو کہ اس کے پاس جائے کہ جس کو اس کی کیا ہے، اس کو اس کی ضرورت۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے دولت سے بڑی آزمائش دنیا میں اور کوئی نہیں دیکھی۔ قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم ہے جگہ جگہ پر، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، اس سے زیادہ ذکر خرچ کرنے کا ہے، اس سے زیادہ آیتیں، اور جتنی آیتیں قرآن پاک میں خرچ کرنے کی ہیں وہ 3 3 4 4 5 5 17 کی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کہا خرچ کرو بات ختم ہو گئی، پورے صفحہ اسی بات پر ہے کہ نماز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیوں؟
نماز کے لیے تو صرف ایک ہی جملہ تھا، وہ کیا جملہ جی؟ اقیم الصلاۃ، بس بات ختم ہو گئی۔ نماز کے لیے اتنا سا جملہ چھوٹا سا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، آگے نئی بات شروع ہو گئی۔ خرچ کرنے کا آپ پڑھیں گے پورا پورا ایک ایک دو دو صفحے اللہ نے اسی بات پر لگا دیے کہ اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عبادت بڑی ہے وہ عبادت چھوٹی، چھوٹے بڑے کی بات نہیں، بات مشکل کی ہے۔ اللہ بھی جانتے ہیں بندوں کو، ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کام نماز سے بھی زیادہ کیا ہے لوگوں کے لیے، یہ اس سے بھی مشکل کام ہے، اس لیے اس کے لیے زیادہ زور دینا پڑے گا، زیادہ مثالیں دینا پڑیں گی، زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اس آزمائش میں جو بھی جس انداز میں جس حالت میں مبتلا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس آزمائش میں کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔